اب ہم چلیں گے، ہمارے اگلے کالر ہیں محمد نواز صاحب سیالکوٹ سے، پاکستان سے آپ کال کر رہے ہیں. جی نواز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نواز صاحب السلام علیکم. جی 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 آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نواز صاحب؟ جی ہاں، میں نے سوال کیا تھا جی کہ جب دوسرے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب آپ دوسرے مسلک کے لوگوں کو یعنی اہل تشیع، اہل حدیث وغیرہ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ان کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ کیا قباحت ہے؟ آپ مسلمان ان کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے ہیں تو ان کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جی ٹھیک ہے نواز صاحب، میں بہت تعاون مجیب صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ مجھے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نواز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. اس میں ایک ہم یہ بھی کریں، اور بھی بہت سے سوالات ہمیں اکثر پہلے بھی ملتے رہے ہیں، ابھی انہوں نے محمد نواز صاحب نے بھی یہ کیا کہ غیر جماعت دوستوں کے ڈائریکٹلی بھی آتے ہیں، احمدی بھی یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ایک تو یہ بنیادی بات ہے کہ کیا ہم جو ہے جماعت احمدیہ کے علاوہ جو دوسرے مسلمان ہیں ایسے جو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود نہیں تسلیم کرتے، کیا ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور اگر ہم مانتے ہیں تو ہم ان کے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ جہاں تک سوال ہے مسلمان ماننے یا نہ ماننے کا، یہ تو ہمارے آج کے اس پروگرام سے ہی واضح ہے کہ ہم نے جب بھی ذکر کیا تو ہم اب کہتے ہیں کہ غیر احمدی مسلمان بھائی. ہمیشہ ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جس مذہب کا اختیار ہے ہر انسان کو، جو بھی مذہب کو اختیار کرنا چاہے وہ کر لے. اور ہر شخص جب اپنی آزادی کے ساتھ ایک مذہب کو اختیار کرتا ہے تو جو اعلان وہ اپنے لیے کرتا ہے وہ دراصل اس کا مذہب ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا نام عبد الکریم ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم نہیں کہیں یہ تمہارا نام محمد سلیم ہے، ہمیں نام رکھنے کا اختیار نہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو جہاں تک اس کا اقرار اور دعویٰ ہے ہم اس دعوے کے مطابق اس کو تسلیم کریں گے اور اسی بات کا اعلان کرتے ہیں. اور یہی توقع ہم رکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی کم از کم اتنی فراخ دلی دکھائی جائے کہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح تسلیم کیا جائے. بہرحال جماعت احمدیہ کا یہ موقع بالکل واضح ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے دعوے کے مطابق ہم ان کو وہی کہیں گے اور ان کو وہی کہنے کی اجازت دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کا معاملہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کیا ان کا ایمان درست ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ انسانوں نے کرنا ہی نہیں ہے. نہ ہم نے کرنا ہے ان کے اسلام کا فیصلہ، نہ انہوں نے کرنا ہے ہمارے اسلام کا فیصلہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے، اس کی پاتال تک اس کی نظر ہے. اس لیے اصلی حقیقت کیا ہے اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. مولانا تعاون مجیب راشد صاحب، میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو دوسرا جنازے والا سوال حصہ ہے سوال کا، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بات یہ ہے کہ جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر انہوں نے پڑھ لیا ہے تو کافی. تو دوسرے سے پڑھوانے کا کوئی اتنا شوق نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب یہ لوگ ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو کافروں سے جنازہ پڑھانے کا کیا شوق ہے. اور تیسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح بار بار پیشگوئی فرمائی، حکم دیا کہ ایک شخص آئے گا جب تم بگڑو گے تو تمہاری اصلاح کے لیے آئے گا. جب ایک شخص اس کو نہ مان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یقیناً وہ خطرے کی حالت میں. اور اسی لیے حضرت مسیح سامنے میں فرمایا کہ اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالو ان لوگوں کے لیے دعائیں کر کے. کیا ہمارے اس دوست کو وہ حدیث یاد نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی اور شخص ہو سکتا ہے جو اپنے کسی کے لیے دعا کرے، جنازہ پڑھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، میں ابھی نکال کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور اتنے روئے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنے روئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے مولا سے یہ درخواست کی تھی کہ میں اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کروں. اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا. حالانکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ آمنہ تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھیں. ان پہ حجت تمام نہیں ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوتا کہ حجت تمام ہوئی ہو. اور اس شرک کی حالت میں وہ فوت ہو گئیں، ایک خطرے کی حالت میں تھی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ مان سکتا تھا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ اس خطرے کی حالت کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ میرا کام ہے، میں اس کو بخشوں یا نہ بخشوں۔ تو اسی کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں بھی فرمایا کہ جو خطرے کی جگہ وہاں انگلی نہ ڈالو۔ بالکل ایسا ہی تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں یا نہیں۔ ان کو جو کسی بھی دعوے دار کی سچائی کو پہچاننے کے جو معیار ہیں، اس کی زندگی دعوے سے پہلے کی زندگی، اس کی دعوے کے بعد کی زندگی، اس کی وفات کے بعد کی زندگی، کیا اللہ تعالیٰ اس کی جماعت کے ساتھ ہے یا نہیں، یہ معیار ہیں۔ ان کے اوپر حضرت مسیح علیہ السلام کو پہچانو، اگر پہچانتے ہو، ساتھ ملتے ہو، تو تم خطرے کی حالت سے باہر ہو، اور مرحبا ہم آپ کی 100 بار نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ بہت شکریہ منصر، جزاک اللہ۔ نواز صاحب، آپ کو آپ کے سوال کا جواب امید ہے، ظاہر ہے جو آپ نے کہا کہ غیر احمدی دوست اس پہ اعتراض کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ جب ان کو یہ جواب دیں گے تو یہ ان کے لیے تسلی بخش ہوگا۔ دوسرا انہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو فتویٰ فروشی ہے یہ جماعت احمدیہ کا شیوہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہم اس کام میں پڑھتے ہیں کہ ہم فتوے بازی کرتے پھریں کہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے۔ یہ جس طرح کہ ابھی مولانا طاہر المجیب راشد صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ تو انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ایمانیات کا معاملہ جو ہے وہ براہ راست انسان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے جس کے ساتھ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، آج کل ٹیلی ویژن پہ اس چیز کا خاص طور پہ، دوسرے ہمارے جو غیر احمدی چینلز ہیں اس پہ بہت یہ کیا جا رہا ہے، وہ ایک کتاب ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہاں یہ لکھا ہے۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ ہم بھی ایسا نہیں کرتے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنی ہے، ہم آپ کو اپنے انٹرنیٹ کا ویب سائٹ کا لنک بتاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں وہاں جا کے آپ پڑھیں۔ یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کتاب ہاتھ میں لہرا کے کہے کہ یہ کتاب دیکھ لو، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک اور گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے غیر جماعت دوستوں کو کہیں کہ وہ اپنے علماء کے پاس جائیں، غیر احمدی علماء کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی حکم عدولی کرتا ہے، کسی ارشاد کی تعمیل نہیں کرتا، تو کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اس پہ آپ کو جواب بڑی جلدی مل جائے گا، کیونکہ وہ تو فتویٰ دینے میں بڑی تاجیل سے کام لیتے ہیں۔ جب وہ مل جائے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود اور امام مہدی کے آنے کی خبر دی۔ جو شخص اس کو مانتا ہے، آپ کا دل خود گواہی دے گا اس بات پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ارشاد کی تعمیل ضروری ہے۔ تو اس پہ فتویٰ لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس پہ کوئی غیر جماعت مصر ہوں کہ فتویٰ لینا ہے تو انہیں کہیں کہ اپنے علماء سے اس رنگ میں فتویٰ لے کے دیکھیں۔ اب ہم آگے یہاں سے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر اس وقت لائن پہ موجود ہیں، مظفر احمد صاحب کیرلا انڈیا سے آپ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ مظفر احمد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مظفر احمد صاحب کیرلا انڈیا سے آپ میری آواز سن سکتے ہیں اس وقت؟ اچھا جی، ہم دوبارہ مظفر احمد صاحب کو کچھ دیر بعد کوشش کر لیں گے۔ جی بشارت احمد صاحب گجرانوالہ سے، السلام علیکم بشارت احمد صاحب۔ جی بشارت صاحب، ایک گزارش ہے کہ اپنے ٹیلی ویژن کو آف کر دیں یا اس کی آواز کو بالکل بند کر دیں۔ بشارت صاحب السلام علیکم جی 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 بشارت بند صاحب کر لیجیے۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی بشارت صاحب، پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں آپ سے، بس کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیسے شروع کروں۔ اچھا آپ اللہ کا نام لے کے بات شروع کر دیں۔ میں نے ٹیلی ویژن کی بات بند کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔ 2/9 کو بیعت کی ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ 2/9 کو میں نے خود بیعت کی ہے، اور 30/10/8 کو میں نے تحقیق شروع کی تھی، جس کا دورانیہ 3 ماہ 20 دن رہا ہے۔ اچھا جی ماشاءاللہ۔ اس کے دوران میں مجھے اللہ تعالیٰ نے استخارہ بھی میں نے کیا جی، تو اس میں مجھے اشارہ بھی ملا، تو پھر میرا ذہن جو ہے بالکل مطمئن ہو گیا۔ جی تو ابھی ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہمارا دوست ہے ہمارے پاس ہے، ابھی کھڑا ہوا ہے، پروگرام دیکھ رہا ہے، افضل رؤف جی جی اس سے بات ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں احمدیوں کے علماء کے خطبے بھی کافی دیکھتا ہوں، قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے، مگر جب امام مہدی کی بات آتی ہے نا تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب حدیثوں میں جاتے ہیں تو وہاں پھر ابن مریم کا ذکر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو امام مہدی کا بھی ذکر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے میرے بشارت سر سے بات گزر جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بشارت صاحب، جی جی ٹھیک ہے بشارت صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ اس سوال کا جواب ہم قادیان میں بات کریں گے مولانا حمید احمد کوثر صاحب سے۔ حمید کوثر صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟
बहुत हल्की आवाज है, जी जरा अच्छा आवाज ऊंची जी कीजिए। ठीक है ठीक है। हमीद कौसर साहब, अभी हमारे साथ एक कॉलर थे बिशारत अहमद साहब गुजरांवाला पाकिस्तान से, वो 9 मुबाए हैं, अल्लाह के फजल से उनको तौफीक मिली है, ख़ुद तहकीक करके उन्होंने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को समझा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील में मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत करने की उनको तौफीक मिली है। बिशारत साहब का सवाल यह है, वो कहते हैं भी एक उनके दोस्त उनके साथ अब्दुल रऊफ़ साहब खड़े हुए हैं और दूसरे गैर जमात दोस्त भी उनको कहते हैं कि बाकी बातें तो सब ठीक हैं, लेकिन हदीस की रूह से इमाम महदी के तसव्वुर को कैसे साबित किया जा सकता है? हमीद कौसर साहब, हमें इसका जवाब आप दें प्लीज़।